کہ خیر کو عام کرنے کی کوشش اور شر کو ختم کرنے کی کوشش. واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرنا. یہاں علماء نے نقطہ بیان کیا کہ اتنی نصیحتوں پہ لقمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا. جہاں امر بالمعروف اور نہی منکر کی بات آئی ہے وہاں فوراً نصیحت کی کہ جو مصیبت پہنچے صبر کرنا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو نماز پہ کوئی نہیں تنگ کرے گا. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں کوئی بھی نہیں تنگ کرے گا، بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ. لیکن جہاں آپ نے اچھائی کو پھیلانے کی اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی تو بہت سے لوگوں کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے. وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں گے، طنز کریں گے، طعنے دیں گے. اس لیے فرمایا واصبر علی ما اصابک، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد جو پریشانی آئے تو اس پہ تم نے صبر کرنا ہے. اور اس پہ صلہ کیا ملے گا؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تو ظاہر ہے حوصلے والوں کی اللہ کے ہاں کیوں قدر نہیں ہے. یعنی دیکھیں اللہ نے اجر نہیں بتایا کہ اس پہ ملے گا کیا، بلکہ اللہ نے عمل کی ویلیو بتا دی کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو بڑے پہلوان سے لڑنے کے لیے بھیجیں تو اس کو کیسے آپ اپریشیٹ کریں گے؟ بھائی یہ بڑے حوصلے کا، بڑی بہادری کا کام ہے جو تو کرنے جا رہا ہے. اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اگر جیت گیا نا تو مجھے انعام بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ تھوڑی بہادری کا کام نہیں، یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں جتے رہنا، اچھائی کو پروموٹ اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور لوگوں کے طنز اور طعنے برداشت کر کے یہ کام میں لگے رہنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تو ظاہر ہے اللہ تو چھوٹی نیکیوں پہ بہت بڑا اجر دیتا ہے، تو بڑے بڑے حوصلے کے کاموں پہ کیسے بڑا اجر نہیں دے گا وہ. آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں. یہ یہاں پھیرنے سے ظاہری معنی مراد نہیں، یہ ہے کہ تکبر کرنا. جب انسان کو کوئی تھوڑا سا مقام مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے یا پیسہ مل جاتا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتے ہیں. پھر اسے لوگوں سے ملتے ہوئے لگتا ہے ٹائم ویسٹنگ، اور اس کو پھر غریبوں سے خاص طور پہ ملتے ہوئے گھن آنے لگتی ہے. یہ بہت دیکھا گیا ہے. تو اس لیے بتایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ تکبر مت کرنا. تکبر کی دو صورتیں ہیں، ایک چال سے تکبر اور ایک آپ کے انداز سے تکبر. تو دونوں قسم کا تکبر نہیں کرنا ہے. چال ایسی نہیں ہونی چاہیے لوگ سمجھیں فرعون اور متکبر آدمی جا رہا ہے سینہ تان کے، اور ہوتا ہے نا ویسے لوگ چل رہے ہوتے ہیں چال سے صاف دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی بڑے لوگ ہیں. اور دوسری بات اسٹائل کا مطلب کیا؟ کوئی ملنے آ رہا ہے آپ اس سے اعراض کریں، تو یعنی تکبر کریں اس کے ساتھ. کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، کوئی حاجت والا شخص آیا ہے، کوئی بیمار ہے آپ سے مدد کے لیے آیا ہے، تو اب لوگوں سے منہ موڑنا شروع کر دینا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ آپ اپنا کمال سمجھتے ہیں اس کو. جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا غریبوں کا خیال کر، قارون نے کہا میں نے اپنی نالج سے یہ سب کچھ کمایا ہے. اگر قارون یہ سمجھتا کہ یہ بھیک میں مجھے ملا ہے تو پھر یہ حرکت تھوڑی کرتا. تو کسی بھی طرح کا جو تکبر ہے نا، چاہے چال میں ہو یا لوگوں سے کسی معاملات برتنے میں ہو، وہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو تواضع پسند ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ کوئی اگر کسی سے ملنے سے اس لیے بچ رہا ہے کہ وہ کسی اہم کام میں مشغول ہے تو یہ چیز تکبر میں داخل نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اہم کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اب لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے 24 گھنٹے تو کوئی نہیں کسی سے مل سکتا. تو اس کے لیے مینجمنٹ کے لیے اگر ٹائمنگ سیٹ کر دی جائیں کہ فلاں ٹائم آپ ملاقات کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کرتے، تو یہ تو ہمیشہ سے علماء صلحاء میں اور مصروف لوگوں میں یہ ہمیشہ سے چلتا ہے. یہاں وہ ایوائڈ کرنا ہے جس کی بنیاد تکبر ہو، کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے کو اور شیخیاں بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ شیخیاں بگاڑنے کا لفظ اللہ نے متکبر کی علامت کے طور پہ بیان کیا. اصل میں تو متکبر کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو متکبر ہوتا ہے شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے، بیٹھ میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، اسی میں مر جاتا ہے ایک دن. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. چال تو ایک جزیہ ہے، میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے، یعنی ہر چیز میں میانہ روی. تو دیکھیں اگر کوئی واکنگ کے لیے تیز چل رہا ہے نا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب کرو تو سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ، سستی بھی نہ ہو اور ہلڑ بازی بھی نہ ہو. آج کل جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا وہ بیماروں کی طرح، وہ تواضع نہیں ہے. جیسے کہ میں نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بتایا نا کہ ایمان والے جو ہیں وہ یمشون
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو حضرت عمر نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بہت ہی کندھے جھکا کے جا رہا ہے، فرمایا کیا تم بیمار ہو، کیا مریض ہو؟ تو وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کرے انسان. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی یعنی ہلڑ بازی نہ ہو. تو نارمل اسپیڈ سے انسان کو چلنا چاہیے جو اس کی نیچرل اسپیڈ ہے. علماء نے اس کے تحت لکھا جو آپ کی نیچرل رفتار ہے نا اس رفتار سے چلنا چاہیے. ہاں کوئی ڈاکٹر نے تیز واکنگ کا حکم دے دیا تو ظاہر ہے جاگنگ بھی جائز ہے، پھر واکنگ کیا. لیکن نارمل روٹین میں ہم جب بھی کوئی کام کریں، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کہیں پہنچنا ہو، تو ہلڑ بازی کے ساتھ کام نہیں ہونا چاہیے، نہ سستی کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی، اعوذ بک من البخل، اے اللہ من البخل و من الکسل، اے اللہ میں کنجوسی سے اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ایسی چال بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بیمار ہیں. اور کام اتنی سست روی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ آدمی سست ہے، اور اتنی ہلڑ بازی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود ٹینشن میں بھی آ رہے ہو اور دوسرے بھی ٹینشن میں آ رہے ہیں. تو ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی یہ ضروری ہے. آگے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست کرو. میں تو کہتا ہوں یہ آیت جو ہے نا، یہ جو سورہ لقمان میں جو اللہ نے اس رکوع میں احکام دیے نا، اپنے گھر پہ لکھ کے لگا دینے چاہیے. آج گھروں میں چیخنے چلانے کا معمول ہے، کوئی آرام سے بات ہی نہیں کرتا ہے. جو کام ہو رہا ہوتا ہے ہلڑ بازی میں ہو رہا ہوتا ہے. بچے صبح اسکول کیسے ہلڑ بازی میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ماں ذرا آدھا گھنٹہ پہلے ان کو اٹھا دے اور ناشتہ بنا کے تیار کر کے گیٹ پہ بٹھا دے تاکہ گاڑی آئے تو آرام سے بیٹھ جائیں. وہ بیل دبا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، چیخ و پکار لگی ہوئی ہوتی ہے، جو کنوینس والا ہے، وین والا جو آتا ہے. اور یعنی سارے ہی کام ایسے، ایئرپورٹ کسی نے جانا ہو تو کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسٹیشن جانا ہو تو بھاگ رہے ہیں. جس ٹرین کو بھاگنا چاہیے وہ بھاگ نہیں رہی ہوتی، وہ سستی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، باقی ہر ایک بھاگ رہا ہوتا ہے. تو پوری قوم ہی اس عذاب میں مبتلا ہے کہ اور یہ جو ہلڑ بازی ہم کرتے ہیں سستی کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹائم پہ کام نہیں ہوتا تو عین وقت پہ پھر مسلط ہو جاتا ہے کام ہمارے اوپر. تو یہ آیتیں جو لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت یہ کی ہے نا، گھر میں سنہری حروف سے یہ لکھ کے لگا دینی چاہیے کہ ہمارے گھر میں رہنے کا اصول ہے کہ ان اصولوں پر سب عمل کریں. اس میں ایک اصول وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. ہم نے ہندوستان میں جتنے بھی بزرگوں کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا اور اپنے بڑوں سے سنا، سب یہ کہتے ہیں کہ ان کی آوازیں بڑی پست تھیں، بہت نرم لہجے میں پست آواز سے وہ بات کیا کرتے تھے. یہ چیز بھی بچپن سے بچوں کو سکھانے کی ہے. آگے فرمایا اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. پھر وہی مثال دے دی نا لقمان علیہ السلام نے. میں نے بتایا کہ پیغمبر مثالوں سے، اولیاء اللہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. کیوں؟ چیختا بہت ہے. کتنا برا لگتا ہے جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ خاموش ہو جائے. اس لیے بات جب کرو تو میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، پست آواز میں بات کیا کرو.